اعوذ باللہ من شرہا، اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، اس خواب کی برائی سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی فوراً اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فوراً کروٹ بدل لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس خواب کے جب آپ نے اعوذ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائی سے بچائے گا، اور کسی کے پاس ذکر نہیں کرنا چاہیے، برا خواب کبھی نہیں سنانا چاہیے۔ اور برا خواب وہ ہوگا جس خواب کو دیکھنے کے بعد یا خواب کے دوران یا دیکھنے کے بعد آپ نے برا محسوس کیا ہو، یا خواب کے اندر آپ کو وہ اچھا نہ لگا ہو، یا اچھی صورتحال کا سامنا نہ ہو، وہ خواب برا ہوگا۔ لہٰذا جو خواب آپ کے احساس کے مطابق برا ہے وہ خواب برا ہے، اور وہ احساس بہت اہم ہوتا ہے جو خواب دیکھنے کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خواب جو ہیں وہ اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور تقسیم بھی خواب کی ہے، یہ جو ترمذی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ لا یحدث بہا الا حبیبا او لبیبا، اس کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب ہے نا نبوت کا 40واں حصہ ہے، گویا جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں۔ جس کا دل و دماغ آلودگیوں سے بچا ہوا ہو، جس کی روح پاکیزہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتا ہے۔ ہر ایک کو تو سچا خواب نہیں ہوتا۔ خواب کہتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے جس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں، یعنی سچا خواب، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو سناتے وقت بھی احساس کرنا چاہیے کس کو سنانا ہے کس کو نہیں سنانا۔ 2 قسمیں اور ہیں، ایک ہے اضغاث و احلام اور ایک ہے حدیث نفس۔ اضغاث و احلام اس کے اندر بھی آئے گا آگے جہاں جا کے بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے، یہ لفظ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ اضغاث و احلام کا مطلب یہ ہے پریشان خیالی، بکھرے ہوئے خیالات، منتشر خیالات۔ اکثر لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ اضغاث و احلام ہوتے ہیں۔ اضغاث مطلب بے سروپا خواب آتے ہیں، ایک خواب ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے، اور نہ کوئی اس کی کوئی ابتدا نہ کوئی اس کی انتہا، درمیان میں سے کہیں اور آدمی پہنچا ہوتا ہے۔ تو خوابوں کے عجیب و غریب مجموعے ہوتے ہیں جو انسان دیکھتا ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ یاد بھی نہیں رہتا۔ انسان اٹھ کے وہ پریشان خیالی سی ذہن میں آتی ہے، منتشر قسم کے واقعات ذہن میں آتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز واضح ہوتی نہیں صاف ستھری کہ جس کو آدمی کسی سے بیان کر سکے۔ یہ اضغاث و احلام ہے، عام طور پہ لوگوں کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے جو حدیث نفس ہے۔ حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے دل کی بات ہے اور جو آپ کے دل میں خیال ہوتا ہے نا، وہ آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کہ کسی کو اگر بہت غم پہنچا ہو، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس نے اس کو غمگین کر دیا، تو اس کو اس طرح کے خواب آئیں گے۔ کوئی اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس سے اس کو بہت خوشی ملی ہے، تو اس کو اس طرح کے خواب آئیں گے۔ تو یہ حدیث نفس اپنے حالات کے مطابق۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے، جو دفتروں میں کام کرتا ہے، اس کو عام طور پہ دفتروں کے خواب آتے ہیں۔ جو اسکول میں پڑھاتا ہے اس کو عام طور پہ اسکولوں کے خواب آتے ہیں۔ جو کام کرتا ہے، ذمہ دار کو جو خواب آتے ہیں وہی، اور پولیس والے کو جو خواب آئیں گے وہ خواب میں بھی گالیاں ہی دے رہا ہوگا۔ یعنی اسی طرح کے جس طرح کا اس کا اپنا معمولات ہوتے ہیں وہی خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث نفس ہے، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اصل جو با مقصد خواب ہوتا ہے وہ رؤیا صالحہ ہے، جو نیک اور جو سچا خواب ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب جو بامعنی خواب ہوتا ہے، اس کی ایک تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے، وہ خواب بکھرا ہوا نہیں ہوتا، وہ خواب بہت صاف ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ سیدھا سیدھا خواب ہے، اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا۔ لہٰذا بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اب یہ بالکل کلیئر خواب ہوتا ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، بہت سارے دیکھتے ہیں کہ میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بہت سارے واقعات ہم خواب کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے، بالکل کلیئر آپ کو نظر بھی آتا ہے اور پھر یاد بھی رہتا ہے۔ ایسے ایسے خواب آتے ہیں کہ وہ ساری عمر نہیں بھولتے۔ آدمی بچپن کا خواب دیکھا ہوا کبھی ساری عمر نہیں بھولتا، ایسے خواب بھی۔ اور یہ خواب انہی میں سے تھا، دیکھا بچپن میں، تعبیر اس کی جا کے ہوئی 80 سال کی عمر میں، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ وہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کے خواب بنائے ہیں، لیکن خواب اس کو سنانا چاہیے
جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جو پیارا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی اعتبار سے اپنے والد گرامی کو یہ خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے سورج چاند کو دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اللہ اکبر۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بنائیں گے تیرے خلاف۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیوں منصوبہ بنائیں گے؟ اس لیے بنائیں گے کہ ان الشیطان، بے شک جو شیطان ہے، للانسان، وہ ہر انسان کا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ گویا خواب سن کے ان کے دل میں حسد تو پیدا ہوگا، اور شیطان ان کو کوئی نہ کوئی بات سجھائے گا اور وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بنائیں گے، اس لیے اس کو نہیں کہنا۔ یہ بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک یہ نفسیاتی نقطہ مینشن کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے بچے کا عروج دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ عروج کو پہنچے اور مجھ سے بھی آگے جائے، اور جتنا زیادہ بچہ آگے جاتا ہے باپ کے لیے اور والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیفیت بھائیوں کی نہیں ہوتی۔ بھائیوں کو کوئی آگے جاتا نظر آئے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہونا یہ ایک فطری بات ہے، اور اوپر سے شیطان ہر وقت دشمن ہے۔ اور اگر وہ آدمی جو بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حسد محسوس کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اور اس کو اللہ کی رحمت نے اپنی لپیٹ میں نہ لیا ہو، تو وہ تو کسی بھی وقت شیطان کے داؤ پیچ میں آ کے وہ کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی سازش کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ عین فطری بات ہے، کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی انہونی بات نہیں کی، بلکہ عین فطری انسانی نفسیات کے مطابق بات کی ہے کہ ان کو نہ بتانا، اس لیے کہ اگر تم بتاؤ گے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن دیگر مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ جو بڑے بھائی ہیں وہ فطرتاً کیسے ہیں، وہ ان کی فطرت کو جانتے تھے، اگرچہ وہ نبی کی اولاد میں سے تھے وہ سارے بھائی، 10 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی۔ ایک بھائی تھا بنیامین جو چھوٹا تھا اور عمر میں کافی فرق تھا، بہت چھوٹا تھا، اور وہ ایک ہی ماں سے تھے، یعنی 4 بیویاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی عام طور پہ مفسرین نے کہا ہے، بعض نے 3 بھی لکھی ہیں، بعض نے 2 بھی لکھی ہیں، لیکن صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ تاریخی روایات ہیں، اور تاریخی اعتبار سے یہ بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو 12 تھے یہ تو کنفرم ہیں، اور یہ قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی، لیکن بیویاں کتنی تھیں یہ کنفرم نہیں ہے، اور اس میں ان کی تعداد کے بارے میں بھی بعض نے ان کے ناموں کا ذکر بھی کیا ہے، چونکہ اسرائیلی روایات ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ پوری تاریخ اس دور میں کس دور کی بات ہے، یہ کب ہوا واقعہ، اور یہ تاریخی طور پر کون سے حالات تھے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو تاریخ کے مختلف سورسز سے یہ معلومات تو حاصل ہوتی ہیں، لیکن وہ ایگزیکٹلی وہ معلومات ٹھیک ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کا بیشتر ان کے جو سورسز ہیں وہ یہودی لٹریچر پر مبنی۔ مثلا یہودی لٹریچر میں یہ بات بڑے یعنی تیقن سے کہی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تھا اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، اور وہ جب یہ وہاں پہنچے تو 17 سال کے تھے، اور 2-3 سال وہ وہاں رہے، یعنی ان کے عزیز مصر کے گھر، تو 2-3 سال بعد ان کو پھر قید ہو گئی، پھر کوئی 10 سال جیل میں رہے ہیں، تو یہ 17 سال کے اگر تھے تو 3 سال اگر انہوں نے وہاں رہے ہوں تو 20 سال کے ہو گئے، تو 17 سال، 17 اور 3 20، اور 10 سال اگر جیل میں رہے تو 30 سال، اور 30 سال کے بعد انہوں نے جو حکومت کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حکومت میں ایک عہدہ دے دیا اور پھر بعد میں وہ اس کے رہے حکمران بن کے، تو وہ تقریباً 80 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، لہٰذا 110 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ یہ 1906 قبل مسیح کا واقعہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور جب بھی ان کو کنویں میں پھینکا گیا تھا یہ 1890 قبل مسیح کا واقعہ، یعنی بالکل تعین کے ساتھ کہ فلاں تاریخ میں ہوا۔ تو اگر یہ ان باتوں کو سب کو صحیح سمجھ لیا جائے کہ واقعی ایسا ہے، وہی تاریخیں ہیں،
تو تاریخوں کو تو صحیح سمجھنے میں یا نہ سمجھنے میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو بیان ہے کہ 17 سال کی عمر میں ان کو کنویں میں پھینکا گیا، یہ تو ویسے ہی یہ ناقابل فہم ہے کہ جو 17 سال کا نوجوان ہوتا ہے وہ تو اچھا بھلا تنومند ہوتا ہے، وہ تو اچھا بھلا طاقتور آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے اس طرح کی گفتگو جو باپ کی اور بھائیوں کی ہو رہی ہے، یہ تو کسی بچے کے لیے ہو سکتی ہے، کسی بڑے 17 سال کے نوجوان کے لیے تو نہیں ہو سکتی کہ ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا کہ وہ بیٹھ کے وہاں ہمارے سامان کی حفاظت کرے، یا پھر جب گفتگو ہوئی کہ ہمارے ساتھ بھیجو تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے خطرہ ہے اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے یا کچھ ایسا نہ ہو جائے، یہ تو کسی چھوٹے بچے کے لیے ہو سکتا ہے، 17 سال کے نوجوان کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے تاریخی طور پر جو کچھ انہوں نے تعین کیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں۔ البتہ وہ حالات جو اس دور کے بتائے گئے ہیں جو دیگر مصر کی تاریخ وغیرہ سے بھی ثابت ہوتے ہیں، ان باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ دور کم و بیش وہی محسوس ہوتا ہے کہ جو 2000 سال قبل مسیح کے بعد کا دور ہے۔ جب ہم 2000 سال قبل مسیح کے بعد کا دور کہتے ہیں تو گویا 18ویں اور 19ویں صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں پیدا ہوئے اور پھر کنویں میں پھینکے گئے اور پھر ادھر کو گئے۔ اگر ان واقعات کو تاریخی اور جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن جو تھا وہ فلسطین تھا۔ نقشے میں آپ دیکھ لیجئے کہ نقشے میں فلسطین کہاں پہ ہے اور مصر کہاں پہ ہے، یعنی سمندر کے بالکل کنارے پہ آپ کو فلسطین نظر آئے گا اردن کے ساتھ، اور پھر آپ اگر سمندر کے ساتھ ساتھ جائیں اور یعنی ایک کرو سی بنتی ہے پورا، اگر اس کو نقشے میں کھینچا جائے تو ایک کرو سی بنتی ہے اور جا کے پھر مصر شروع ہوتا ہے، اور یعنی بحیرہ قلزم کی دوسری طرف جب آپ جو خلیج سویز ہے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں اور پھر دوسری طرف جاتے ہیں تو مصر شروع ہو جاتا ہے۔ تو جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی رہائش تھی اس سے جس طرف مصر ہے اس طرف نہیں لے کے گئے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے لیے، بلکہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں لے کے گئے، یعنی بالکل وہ جس کو آپ آج کل اگر نقشے میں دیکھیں تو جو شام کی طرف ہے وہ دوسری طرف لے کے گئے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے کنویں میں پھینکا ہے، اور وہاں سے پھر وہ قافلہ آیا اور وہ لے کے وہاں پہنچا، اور جب یوسف علیہ السلام کو وہاں مصر کے اندر آپ پہنچے ہیں تو اس وقت جو مصر کے اوپر جو حکمرانی تھی، جو اس وقت حکمران تھے وہاں پہ، وہ فرعونہ نہیں تھے، فرعون حکمران نہیں تھے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی فرعون نہیں کہا کہ وہاں پہ کوئی فرعون تھا، کیونکہ فرعون لقب تھا مصری حکمرانوں کا، لیکن ان حکمرانوں کا لقب تھا جو مصر کے لوکل تھے، مقامی حکمران تھے، اور مقامی آبادی قبطی کہلاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس حکمران سے واسطہ پڑا ہے وہ فرعون تھا، یعنی وہ مقامی آبادی میں سے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک قوم تھی جس کو عمالقہ کہا جاتا ہے عربی لٹریچر کے اندر، عمالقہ یا عمالیق، یہ لوگ اصل میں مصر کے مقامی باشندے نہیں تھے، اور جس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے ہیں اس دور میں مصر کے اوپر جو حکمرانی تھی وہ عمالقہ کی تھی، اور عمالقہ وہاں پہ جا کے یعنی باہر سے آ کے یہ انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، اور اس کے اوپر حکمران بن گئے تھے، اور انگریزی لٹریچر میں ان کو کہتے ہیں ہکسوس کنگز، یعنی یہ بادشاہ تھے، اور یہ چرواہے باشندے یا یوں کہہ لیجیے چرواہے بادشاہ، یعنی یہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں گئے تھے اور وہاں جا کے کوئی ایسا سلسلہ ہوا ہے اور بادشاہ بن گئے، اور لیکن یہ کئی 100 سال تک وہاں پہ یہ حکومت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 15واں حکمران ان کا اس وقت حکمرانی کر رہا تھا عمالقہ کا جس وقت یوسف علیہ السلام وہاں پہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی باہر سے گئے تھے اور مقامی باشندے نہیں تھے یہ لوگ، تو ان کو نہ تو فرعون کہا گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کا بہت زیادہ وہاں پہ روٹس بھی گہری نہیں تھی، اور مقامی باشندوں میں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ بھی نہیں پیدا ہو سکا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر سے گئے ہیں ان کا اس بادشاہ کے ساتھ اور پھر اس کے وزیر خزانہ یا عزیز مصر کے ساتھ بھی اچھا انٹریکشن ہو گیا، جس نے خریدا وہ اپنے گھر لے گیا، اور یہ ساری صورتحال بنی۔ بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد یہ جو عمالقہ ہیں کوئی ایسا انقلاب برپا ہوا کہ مقامی آبادی نے ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ عمالقہ کوئی 2.5 لاکھ کی تعداد میں وہاں سے جلا وطن کر دیے گئے تھے، اور یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، اور پھر آ کے یہ لوگ فلسطین پہ قابض ہو گئے تھے۔ عمالقہ وہاں سے جب ان کو نکالا گیا اور مقامی آبادی وہاں پہ حکمران بنی، اور فرعون وہ جو مقامی آبادی تھی وہ فرعونہ تھے،
ان کا جو سلسلہ ہے وہ فرعون کا تھا. لہٰذا ہر حکمران مصر کا فرعون نہیں کہلاتا، صرف وہ فرعون کہلاتے ہیں جو مقامی آبادی میں سے تھے. اور پھر جب بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا ہے، جو معلوم تاریخ کے مطابق بعض لوگوں کے خیال میں کچھ 600 سال بعد آیا ہے، 6 صدیاں بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کے وہاں جانے کے 6 صدیاں بعد. تو سوال اصل میں یہی تھا نا کہ یہ مصر کیسے منتقل ہوئے تھے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ فرعون کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ نکلے ہیں وہاں سے، اور مصر سے نکل کے واپس فلسطین ان کو بھیجا گیا کہ تمہارا اصل وطن ہے، وہاں پہنچ جاؤ. تو یہ مصر کیسے گئے تھے؟ تو مصر کیسے گئے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے دور میں گئے تھے. اور مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 اور کچھ ان کی تعداد تھی جب یہ لوگ منتقل ہوئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان وہاں پہ منتقل ہوا تھا، تو 300 سے کچھ اوپر ان کی تعداد تھی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہو کے وہاں سے نکلے ہیں، تو ان کی تعداد کوئی 7 لاکھ کے قریب تھی. 6,90,000 بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے نکلے ہیں. تو بہرحال یہ درمیان میں کچھ 6-7 صدیوں کا ایک فرق بھی ہے. تو یہ اس طرح سے یہ مصر شفٹ ہوئے اور پھر وہاں سے نکلے. اور وہاں سے جب نکلے ہیں تو یہ یروشلم کے اوپر، فلسطین کے اوپر جو حکمران عمالقہ کا قبضہ ہو چکا تھا. یہی وہ عمالقہ ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بستی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ارض مقدس ہے، اس کے اوپر چلے جاؤ. اور انہوں نے جا کے جب دیکھا تو وہ عمالقہ بڑے بڑے لمبے تڑنگے، تو یہ ڈر گئے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے اور جا کے دونوں لڑو، اور انا ہا ہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. یہ ہے وہ پوری کہانی اور پورا جغرافیائی اور سیاسی ماحول جس میں یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں سے منتقل ہوئے. تو اس نفسیاتی کیفیت کو یا بنی لا، فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. تو نفسیاتی کیفیت بھی دیکھی، ان کے طور اتوار بھی دیکھے. ان 10 بھائیوں کے طور اتوار اور طرح کے تھے. یعقوب علیہ السلام کو بہت پتہ تھا کہ یہ کس طرح کی طبیعت کے مالک ہیں. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اگرچہ بچے تھے لیکن بچپنے سے ہی ان کی طبیعت کے اندر کتنے سعادت کے آثار نمایاں ہیں، اور کتنی نجابت اور شرافت ٹپکتی ہے، اور ان کے چہروں پہ کتنی شرارت ٹپکتی ہے، اور کس طرح کے وہ لوگ ہیں. یہ سب یعقوب علیہ السلام جانتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ وہ تو کوئی نہ کوئی منصوبہ بنائیں گے تیرے خلاف. لہٰذا اور منصوبہ کیوں نہ بنائیں، شیطان بھی تو ساتھ ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے. یہ کوئی نہ کوئی کسی کے دل میں بات ڈال ہی دیتا ہے اور سازش یہ کرواتا ہے اصل میں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح برگزیدہ بنائے گا رب تیرا، رب کا تیرا رب تجھے چن لے گا. یجتبی، مجتبا، اجتبا کا مطلب ہوتا ہے چن لینا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جس طرح تو نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر جس طرح کا تجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ تجھے سجدہ کیا جا رہا ہے، گویا کہ شرافت و نجابت کی علامت بھی ہے اور علو شان کی علامت بھی ہے. تو اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا، برگزیدہ بنا لے گا. وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا، من تاویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت، باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ تیرے اوپر اپنی نعمت، وَيُتِمُّ، اور وہ مکمل کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکا، تیرے اوپر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد پر، کما اتمہا، جس طرح اس نے مکمل کی، علی ابویکا، تیرے والدین کے اوپر، من قبل، یعنی تیرے آبا و اجداد کے اوپر جس طرح اس نے پوری کی، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر، یعنی نبوت. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا خواب سن کے ہی یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ جس طرح تو نے خواب میں اپنی عزت اور تکریم دیکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے برگزیدگی عطا کرے گا، تجھے چن لے گا اپنے لیے. اور ظاہر ہے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں. ساتھ فرمایا کہ یہ جو تمہارا خواب ہے اس کی تعبیر بہت اعلیٰ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تجھے معاملہ فہمی عطا کرے گا اور تعبیر کا ملکہ عطا کرے گا. تعویل حدیث کا لفظی معنی ہے باتوں کی تہ تک پہنچنا، گویا معاملہ فہمی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور کسی بھی معاملے کی تعبیر، اور خاص ساتھ ہی ساتھ
خوابوں کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، اور آج میں اس خواب کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تجھے برگزیدگی عطا کرنے والا ہے، اور کل کلاں اللہ تعالیٰ تجھے یہ تعبیر کا ملکہ خود عطا فرمائے گا، اور تو خود سمجھ جائے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا تھی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس دور حکمرانی میں اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے دیکھا دربار میں، وہاں کے درباری اصول کے مطابق اور درباری ضابطے کے مطابق دیکھا، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا یا ابتی، اے ابا جی، ھذا تعویل رؤیا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ تو گویا خواب کی تعبیر آج تو میں بتا رہا ہوں، یعقوب علیہ السلام گویا یہ کہہ رہے ہیں، اور کل اللہ تعالیٰ تجھے اپنا ایک ایسا ملکہ عطا کرے گا کہ تو خود دیکھے گا کہ خواب کی تعبیر تجھے کیسے، اور خوابوں کی تعبیر کا اور معاملہ فہمی کا اور باتوں کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ تجھے سکھا دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ تیرے اوپر نعمت کا اتمام کرے گا، جس طرح سے آل یعقوب کے اوپر بھی کرے گا، جس طرح سے تیرے والدین کے اوپر ہوا۔ ابھی آل یعقوب سے کون مراد ہے؟ آل یعقوب خود یوسف علیہ السلام بھی آل یعقوب ہیں، ان کے بھائی بھی سارے آل یعقوب ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پوری بنی اسرائیل، یعنی جو پورا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا ہے، سینکڑوں انبیاء ہیں اور بعض روایتوں کے مطابق ہزاروں انبیاء ہیں، یہ سارے کے سارے آل یعقوب ہیں۔ تو یہ وہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا کہ ان میں سے بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے اوپر بھی نعمت کرے گا، یعنی تجھے بھی نبوت عطا کرے گا اور آل یعقوب کو بھی نبوت عطا کرے گا، تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ شاید جو باقی بھائی تھے وہ بھی بعد میں نبی بن گئے تھے، کیونکہ آل یعقوب کے اولین مصداق تو وہی تھے، تو وہ نبی بن گئے تھے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو ایسی کوئی چیز تاریخ میں ہی ثابت ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی تاریخ کتاب و سنت کے اندر مینشن کی گئی ہے، اور ویسے بھی جس طرح کی حرکتیں ان کی تھیں اور جس طرح کا کردار ان کا تھا، ان کے اندر کوئی نبوت کے آثار تھے ہی نہیں، اور جس کردار کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کا کردار تقاضا ہوتا ہے نبوت کا، اس طرح کا تقاضا اس طرح کا کردار ان کے اندر موجود ہی نہیں تھا، اس لیے یہ بعید از قیاس ہے کہ وہ نبی بنے ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو یعنی فوری اولاد تھی، فوری آل یعقوب تھی، اس میں تو صرف یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور باقی آل یعقوب سے مراد وہ سارے بنی اسرائیلی انبیاء ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب میں سے رکھے، بنی اسرائیل میں سے رکھے۔ کما اتمہا، یہ اسی طرح سے تمہیں نبوت ملے گی جس طرح سے علی ابویک، تیرے آبا و اجداد میں سے، من قبل، اس سے پہلے جو ہیں ابراہیم اور اسحاق کو یہ نبوت ملی تھی، اسی طرح سے یہ نعمت تمہیں بھی ملے گی اور آل یعقوب کو ملے گی۔ اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام حالانکہ خود بھی نبی ہیں، لیکن اپنا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ وہی نعمت جو میرے اوپر اللہ نے کی ہے اور میرے باپ اسحاق پہ کی ہے اور پھر ابراہیم پہ کی ہے، یہ نہیں کہا۔ علی ابویک، تیرے والدین پہ کی ہے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر جو کی ہے، اپنا نام نہیں لیا، گویا کسر نفسی کے تحت اپنا ذکر اس میں نہیں لائے کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو جس طرح سے پہلے نعمت ہوئی، ان ربک علیم حکیم، تیرا رب جو ہے بہت علیم اور حکیم ہے، جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں بڑی نشانیاں ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ یہ پوچھنے والے کون تھے؟ ایک روایت کے مطابق یہ پوچھنے والے قریش تھے، یہودیوں کے مشورے سے پوچھنے والے۔ اگر یہ سوال اوریجنلی یہودیوں کا تھا تو یہودیوں کے لیے نشانی ہے، اگر یہ سوال قریشیوں کا تھا تو قریشیوں کے لیے نشانی ہے، اور اگر یہ سوال دوسری روایت کے مطابق صحابہ کرام نے کیا تھا، اور صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی مصر کے بارے میں کچھ بتائیے، اس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی قصہ سنائیے، کوئی بات بتائیے، کوئی قصہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا، یہ دوسری روایت میں ہو۔ تو سائلین صحابہ کرام ہوں، سائلین قریشی ہوں، یا قریش مکہ ہوں، یا سائلین یہود مدینہ ہوں، سب کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور نشانیاں کیا، یہاں سے ایک اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ اس واقعے کو ہی نہیں سنایا گیا، اس مصر کے بنی اسرائیل کی فلسطین سے مصر جو منتقلی ہے صرف اس کو بتایا نہیں گیا، یوسف علیہ السلام کے کردار کے مختلف پہلو ہی واضح نہیں کیے گئے، اور اس پوری کہانی کے مختلف اجزاء ہی بہترین اسلوب بیان کے ساتھ ہی بیان نہیں کیے گئے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس پورے واقعے کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر چسپاں بھی کر دیا گیا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں ان پر بھی یہ پورا واقعہ اسی طرح سے چسپاں ہوتا ہے، اور جس طرح سے برادران یوسف کو بالآخر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا قریش مکہ کو۔ تو یہ ہے آیات للسائلین، گویا اللہ تعالیٰ نے صرف کہانی ہی نہیں سنائی بلکہ اس کے اندر بے شمار نشانیاں اور اس واقعے کے اندر اس واقعے کے ساتھ جو مناسبتیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب یہ جو بھائی کتنے تھے، اب میں نے عرض کیا کہ وہ جو احد عشر کوكباً اس سے ہی بات پتہ چل جاتی ہے، اور آخر پہ جا کے جب انہوں نے سجدہ کیا تو 11 بھائی اور 10 بھائی ستیلے تھے، 11واں بھائی بنیامین جو چھوٹا تھا، اور 12 میں خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور یوں یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو آپ کے اور آپ کے بھائی میں یوسف اور اخوت ہی، یہ کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 12 ہوئے۔ تو گویا ان 12 لوگوں میں بہت ساری ان کا جو کردار ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ کردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو الگ الگ واضح کیا ہے کس طرح کے لوگ تھے۔ تو مفسرین نے ان کی تفصیل بھی بعض لوگوں نے بتائی ہے کہ وہ 10 بیٹے جو تھے حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کون کون تھے، ان کے ناموں میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے ہیں وہ شمعون اور یہودا ہے، اور آگے جو ایک بھائی کا الگ سے تذکرہ ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ یہودا تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شمعون تھا۔ تو ایک بھائی روبیل تھا، ایک شمعون تھا، ایک لاوی تھا، ایک یہودا، ایک کا نام ریالون، ایک کا نام یشجر، دان، نفتالی، جاد، آشر، یہ 10 بھائی تھے، اور 11واں بنیامین تھا، اور یہ اخوت ہی میں یہ 11 شامل ہیں، اور یوسف 12 میں یہ شامل ہے۔ ان میں نشانیاں بھی ان کا کردار کیسے ہے آگے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے کس کس طرح سے ان کا کردار اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے دکھایا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، جب انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً جو یوسف ہے اور اس کا جو بھائی ہے یعنی بنیامین جو سگا بھائی ہے، اس کا بھائی تو یہ بھی تھے لیکن یہ ستیلے بھائی تھے، ان کی ماں علیحدہ تھی، احب الی ابینا منا، کہ یہ دونوں جو ہیں ہمارے والد صاحب کو زیادہ پیارے ہیں ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہے، ہم ایک گروپ ہے، تو اس کے باوجود ہمارے والد صاحب زیادہ پیار کرتے ہیں یوسف سے اور اس کے بھائی سے۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ واضح غلطی پر ہیں۔ ضلال گمراہی ہوتی ہے، لیکن یہاں ضلال کا معنی اگر گمراہی کریں فی ضلال مبین تو نبی کو گمراہ کہنا کلمہ کفر ہوتا ہے۔ تو اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ گمراہ ہیں، ضلال مبین ہیں، تو کھلی گمراہی میں ہے، اگر وہ یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کفر کے مرتکب ہوئے۔ تو یہاں صرف اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں، اس خاص تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ ہمارے والد صاحب ہم سے پیار نہیں کرتے، ان سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور ہم اچھے بھلے طاقتور ہیں، ہم سے اگر والد پیار رکھے، محبت رکھے تو ہم زیادہ ان کے لیے دست و بازو بن سکتے ہیں اور اس کے لیے طاقت کا سامان بن سکتے ہیں، مختلف معاملات کے اندر ہم زیادہ معاون ہو سکتے ہیں، اور ہمارے والد صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں نہ کہ وہ بچے۔ یہ ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد صاحب کھلی غلطی کر رہے ہیں۔ جب یہ ان کا خیال یہ تھا کہ والد صاحب جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم ایک پورے جتھے کو اور طاقتور لڑکوں کو چھوڑ کر بچوں سے پیار کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیں اس طرح کا وہ پیار نہیں دے رہے جس طرح کا دینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ان کی والدہ تھی وہ وفات پا چکی تھی، اور کہتے ہیں کہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر میں خاصا فرق تھا، لیکن جو ہی بنیامین کی پیدائش ہوئی تو اس کی پیدائش کے فوراً بعد والدہ فوت ہو گئی تھی۔ تو والدہ کے